الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ علم فلسفہ کی پہلی کتاب بدایت الحکمہ کے موجودہ نصاب کے مطابق علم فلسفہ کی سب سے اہم اور پہلی کتاب یہی شمار کی جاتی ہے۔ خود اس سے پہلے کہ ہم فلسفہ کے اندر وارد ہوں یا کسی بھی علم میں وارد ہوں، اس علم کے علماء کی روش یہ تھی کہ اصل علم میں داخل ہونے سے پہلے کچھ مقدمات اور کچھ امور ایسے بیان کیے جاتے تھے کہ جو اس علم کے بارے میں طالب علم کی معرفت کو بڑھاتے ہیں۔ قدیم سے علماء کی یہ سنت تھی اور اسی کے مطابق وہ مقدمے میں رؤوس ثمانیہ یعنی 8 وہ نکات یا 8 وہ اہم اصل یا 8 وہ اہم ابواب کہ جو اس علم کی مکمل ساختار کو بیان کرتے ہیں اور اس علم کے مطابق اس علم کے اندر جس چیز کو ہم نے طے کرنا ہوتا ہے اس کو بیان کرتے ہیں، اس کے بارے میں معرفت دیتے ہیں۔ ان کو رؤوس ثمانیہ کہا جاتا تھا۔ بعض مقدماتی جو ابواب ہیں یا بعض مقدماتی جو عناوین ہیں، اس کو خود مرحوم علامہ محمد حسین طباطبائی کہ جن کی یہ کتاب بدایت الحکمہ ہے، انہوں نے مقدمے کے اندر بیان کیے ہیں، لیکن کچھ امور کو انہوں نے اختصار کی وجہ سے یہاں پر ذکر نہیں کیا کہ جن کو پہلے ذکر کرنا، جن کو بیان کرنا طالب علم کی ابتدائی معرفت کے لیے بہت ضروری ہے۔ کسی بھی علم کی پہلی کتاب اس علم کی بنیاد ہوتی ہے، اور جو نقشہ طالب علم کے ذہن میں اس علم کے بارے میں پہلی کتاب میں پڑتا ہے، پہلی کتاب میں بنتا ہے، وہ آخر علم تک جاتا ہے۔ جیسا کہ وہ شعر بھی ہے کہ خشت اول چن نہد میں عمار کج تا سریا می رود دیوار کج، کہ جو پہلی اینٹ ہے اگر وہی ٹیڑھی ہو گئی تو اگر یہ دیوار سریا تک جائے تو بھی دیوار ٹیڑھی رہتی ہے۔ اسی وجہ سے آج ہمیں علم فلسفہ کے بارے میں بہت ساری جو پیچیدگیاں اور غلط فہمیاں نظر آتی ہیں، وہ اسی وجہ سے ہے کہ فلسفے کی بنیاد کو اور فلسفے کی اساس کو درست طور پہ نہیں سمجھا گیا، اور شروع سے ہی کسی استاد حاذق یا کسی رہنمائے طریق کی خدمت میں اس علم کو نہیں سیکھا گیا۔ اس وجہ سے اس علم کے بارے میں غلط فہمیاں اور کج فہمیاں وجود میں آتی ہیں۔ یہاں پر آپ کی خدمت میں جیسے کہ عرض کیا کہ بدایت الحکمہ علم فلسفہ کی پہلی کتاب ہے، لہٰذا خود فلسفہ میں داخل ہونے سے پہلے اور اس علم میں وارد ہونے سے پہلے کچھ مقدمات کو ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کسی بھی علم کو 2 طرح سے دیکھا جا سکتا ہے، یعنی ہر علم، کوئی بھی علم، اس کو ہم 2 نگاہ سے، 2 زاویوں سے اور 2 دید سے ہم نگاہ کر سکتے ہیں۔ پہلا زاویہ جس سے ایک علم کو دیکھا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس علم کو ایک موجود کے طور پہ دیکھیں، ایک موجود زندہ کے طور پہ دیکھیں، اور اوپر سے اس علم کے اوپر ایک نگاہ احاطی ڈالیں، جس کو کہا جاتا ہے کہ ایک نگاہ کلی ڈالیں، یعنی اس علم کو، مکمل علم کو ایک واحد کے طور پہ، ایک شخص کے طور پہ بالائی نگاہ سے دیکھا جائے، اور یہاں پر آپ کے ذہن میں اس علم کا مکمل نقشہ، اس علم کا مکمل جو ہے وہ زاویہ اس کے بارے میں بیٹھتا ہے، اور اس کی جو جزئیات ہیں وہ اس نگاہ میں دیکھی نہیں جاتی ہیں۔ اس کو کہیں کہ اس علم کے بارے میں نگاہ کلی یا نگاہ اساسی کہا جا سکتا ہے۔ ایک اسی علم کے بارے میں ہم نگاہ کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس علم کے اندر جو موجودہ مسائل ہوتے ہیں، یعنی اس علم کے اندر جن جن موضوعات کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، جن جن موضوعات پر روشنی ڈالی جاتی ہے، ہم انہی موضوعات، انہی جزئی موضوعات کو بہت دقت کے ساتھ، تمام تر جزئیات کے ساتھ دیکھتے ہیں۔
کہ اس کو آپ نگاہ جزئی کہیں۔ اس کی سادہ سی مثال آپ کی خدمت میں ان علوم کی دیتا ہوں کہ جو علوم اب تک انشاءاللہ آپ نے پڑھے ہوں گے، جیسا کہ علم نحو ہے یا ادبیات ہے۔ ایک مرتبہ ہم ادبیات کو دیکھتے ہیں اس جہت سے کہ ادبیات کے اندر فاعل سے بحث کی جاتی ہے، بالخصوص علم النحو کے اندر کہ کل فاعل ہوا مرفوع، یا مفعول جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اور اس کے جو قواعد ہیں اس کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ کہا جاتا ہے فاعل اگر ضمیر مستتر ہو تو اس کے یہ احکامات ہیں، اگر فاعل ضمیر بارز ہو اس کے یہ احکامات ہیں، اگر فاعل اس میں ظاہر ہو تو یہ احکامات ہیں۔ یہاں پر آپ اس علم کے اندر داخل ہو کر ایک جزئی موضوع میں ہم دقت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے اس کے قواعد، قوانین اور احکام کیسے ہیں۔ لیکن ایک دفعہ آپ کی خدمت میں اسی علم النحو کے بارے میں یوں وضاحت دی جاتی ہے کہ علم نحو ایک علم ہے، علم نحو کا کلی ڈھانچہ کس طرح سے تشکیل پاتا ہے، علم نحو کے اندر کس روش کی بنیاد پر عمل کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ہم علم نحو کے بارے میں اس کے اندر جو مسائل ہیں ان میں دقت نہیں کر رہے، بلکہ یہاں پر علم نحو کو ایک مجموعہ واحد کے طور پہ لے کر کل علم نحو کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے۔ آیا علم نحو ایک علم حقیقی ہے یا علم حقیقی نہیں ہے؟ کیا علم نحو میں روش عقلی ہے، برہانی ہے، یا نہیں اس کی روش ایک خاص قسم کی روش ہے؟ علم نحو کی ابواب بندی کس طرح سے ہوتی ہے؟ جیسا کہ دو رائج طریقوں سے علم نحو کے اندر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ بتایا جاتا ہے کہ بعض کتابیں وہ عامل شناسی کرواتی ہیں، بعض کتابیں معمول شناسی کے اوپر لکھی جاتی ہیں، جیسے شرح میات العامل یہ علم عامل شناسی کی کتاب ہے، یا ہدایت النحو اور دیگر بعض کتب وہ معمول شناسی ہیں۔ ان کی ابواب بندی اور ان میں جس طریقے سے مباحث کو بیان کیا جاتا ہے اس کی ترتیب ایک خاص قسم کی ترتیب ہوتی ہے۔ اسی طرح علم نحو کی بڑی شخصیات کون سی ہیں؟ علم نحو کا ایک مکمل جو ڈھانچہ ہے، اس کا ایک نقشہ ہے، اس نقشے کو اوپر سے دیکھنا، ایک کلی نگاہ اس پہ ڈالنا، یہ اس علم کے بارے میں ایک نگاہ کلی یا اس علم کا ایک مطالعہ کلی کہلاتا ہے۔ لیکن اسی علم کے اندر ہم جا کے جزئیات میں وارد ہوتے ہیں اور ایک ایک مسئلے کے بارے میں دقت کرتے ہیں، اس مسئلے کی بال کی کھال اتارتے ہیں، اس کے بارے میں علماء نے اختلاف کیا ہے، ان کے اختلافات، ان کے ادلہ، ایک نے دوسرے کی دلیل کو رد کیا ہے، دوسرے نے جواب دیا ہے، اس ایک جزئی مسئلے کے بارے میں یہ دقت اس علم کے بارے میں ایک نگاہ جزئی کہلاتی ہے۔ اگر نگاہ کلی ڈالے بغیر ایک انسان، ایک طالب علم کسی بھی علم کے اندر وارد ہو جائے تو یہاں پر اس علم کا درست سانچہ، اس علم کا درست ڈھانچہ اس کی شکل میں، اس کے ذہن میں نہیں بیٹھتا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ اس کو علم کے جزئی مسائل تک بھی صحیح سمجھ میں نہ آئے۔ مثال کے طور پہ آئے دوبارہ علم نحو کی طرف واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ علم نحو کے اندر ایک مطلب بیان کیا جاتا ہے، اس کے بعد بعض اشعار ذکر کیے جاتے ہیں، جس میں سے پھر طالب علم یا معلم بتاتا ہے کہ شاہد مثال کون سا حصہ ہے، یعنی اس شعر کا کون سا حصہ ہمارا شاہد مثال واقع ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ طالب علم کو یہیں پہ سوال کرنا چاہیے کہ کیوں جب ایک مطلب علمی آپ بیان کرتے ہیں اس کے بعد کیوں شاہد مثال کے طور پہ شعر لاتے ہیں؟ پھر جو اس مطلب کو رد کرتا ہے وہ شاہد مثال کے طور پہ دوسرے اشعار پیش کرتا ہے، یعنی یہاں پہ کوئی عقلی بحث نہیں کرتا۔ کوئی بھی مثال کے طور پہ سیبوے ہے، وہ اپنے شاہد مثال کے طور پر ایک شعر کو ذکر کرتا ہے کہ علماء عرب نے اس مطلب کے بارے میں یوں شعر کے اندر اس سے استفادہ کیا ہے، یا اگر مثال کے طور پہ مکتب کوفی ہے یا مکتب بصری ہیں وہ اور طریقے سے یہاں پر کیا کرتے ہیں، شاہد مثال پیش کرتے ہیں۔ اب یہیں پہ آپ کے سامنے اگر واضح نہ ہو کہ علم نحو کے اندر روش کیا ہے، کس روش سے چلا جاتا ہے، آپ کے ذہن میں یہیں پر پیچیدگی اور یہیں پر دشواریاں پیدا ہو جائیں گی کہ
کس اساس پہ کیوں جو ہے وہ شعر کو لاتے ہیں استدلال کے طور پہ، یہ کیوں علم نحو کے اندر یوں چلا جا رہا ہے، یا کیوں بعض کتابوں میں پہلے شروع کرتے ہیں ابواب کو تقسیم کرنے کے بعد کہتے ہیں پہلا باب جو ہے وہ مثال کے طور پہ اس خاص طرح کا باب ہے، مرفوعات پہلا باب ہے، پھر منصوبات، پھر مجرورات، اور اس ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ خب کیوں پہلے آپ مرفوعات کو ذکر کرتے ہیں جبکہ بعض کتابوں میں اس طرح سے نہیں ذکر کیا جاتا؟ بس یہ ہم اس علم کے بارے میں کلی نگاہ کی اہمیت کو جان رہے ہیں کہ اگر اس علم کے بارے میں اس علم کا مکمل نقشہ طالب علم کے ہاتھ میں نہ ہو، وہ اس علم میں داخل ہو کر حیران و سرگردان ہو جاتا ہے۔ اور تاریخ کا مطالعہ و تاریخی شخصیات کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ افراد کہ جو اس علم کے بارے میں ایک مکمل نقشہ نہیں رکھتے تھے اور اس علم میں وارد ہو گئے، انہوں نے اس علم کے اندر بہت زیادہ سرگردانی پائی، انہوں نے اس علم کے اندر حیرانی و سرگردانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں پایا۔ لہذا اس علم فلسفہ کے اندر، اور بالخصوص چونکہ اس کی پہلی کتاب بدایت الحکمہ، اس کے اندر وارد ہونے سے پہلے ان امور کو ذکر کرنا ضروری ہے جس کو مرحوم مصنف علامہ طباطبائی نے ذکر نہیں فرمایا، لیکن وہ بصیرت کے ساتھ وارد ہونے والوں کے لیے بہت ضروری مطالب قرار پاتے ہیں۔ ان میں سے بعض مطالب نکات کی شکل میں ذکر کیے جائیں گے کہ جو علامہ نے اپنے مقدمے کے اندر ذکر نہیں فرمائے، لیکن وہ مطالب کہ جن کو مرحوم علامہ نے ذکر کیا ہے ان کو انشاءاللہ انہی کے مقام پر اور انہی کے جائے گاہ جہاں پر علامہ نے ان کو ذکر کیا، جہاں پہ علامہ ان کو بیان فرماتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلا مطلب جس کو ہر علم میں داخل ہونے سے پہلے جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ خود علم کیا ہوتا ہے، خود علم کسے کہتے ہیں، اور علم کے بارے میں کیا تعریف ہے۔ ایک علم کی تعریف وہ ہے کہ جس کو علماء منطق ذکر کرتے ہیں کہ ہوا حصول صورت الشیء فی الذہن یا حضور الشیء فی الذہن، اس کو علم کہا جاتا ہے، یعنی یہی صورت الشیء کا ذہن میں آنا یہ علم ہے، جس کو بعد میں تقسیم کرتے ہیں، یا تصور ہوتا ہے یا تصدیق، یا علم جو ہے وہ یہی صورت الشیء مال حکم ہے کہ جس کو تصور کہتے ہیں، یا بدون حکم ہے کہ جس کو تصدیق کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر جب علم فلسفہ کہتے ہیں، علم النحو کہا جاتا ہے، علم المنطق کہا جاتا ہے، علم جو ہے وہ اصول یا فقہ کہا جاتا ہے، اس وقت جب ہم اصطلاح علم استعمال کرتے ہیں تو یہ اصطلاح منطق میں جس علم کے بارے میں بات کی جاتی ہے اس سے فرق اصطلاح ہے، اس سے ایک الگ اصطلاح مراد ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ علم یعنی ایک مجموعہ مسائل، ایک قضایا کا مجموعہ، بعض تصدیقات کا مجموعہ کہ جو ایک موضوع اور ایک ایسی غایت، ایک ایسے ہدف کی خاطر کہ جو ہدف بھی اسی موضوع سے تعلق رکھتی ہے، اس موضوع کے بارے میں ان مسائل اور قضایا کے مجموعے کو علم کہا جاتا ہے۔ بس یہاں پر علم کسے کہہ رہے جب علم فلسفہ یا علم منطق یا علم اصول یا فقہ کہا جاتا ہے، تو یہاں پر علم کی اصطلاح سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا مجموعہ، ایک ایسی ہویت، ایک ایسی ماہیت، ایک ایسا مجموعہ یا مسائل کہ جو ایک موضوع کے محور میں گفتگو کرتے ہیں اور اس موضوع کے عوارض ذاتیہ سے بحث کرتے ہیں۔ یہ ساری اصطلاحات انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے آہستہ آہستہ واضح ہوتی جائیں گی، اور اپنے مقام پہ ان کی بے تحاشا تفاصیل موجود ہیں۔ انہی میں سے یہ اصطلاح علم بھی مزید جیسے جیسے آپ وارد ہوتے جائیں گے دقیق ہوتی جائے گی۔ عوارض ذاتیہ کیا ہوتے ہیں، موضوع علم کیا ہوتا ہے، غایت و ہدف علم، یہ ساری اصطلاحات اپنے مقام کے اوپر بہت تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ بیان ہوں گی۔ بس اس مرحلے پہ علم سے مراد کیا ہے، وہ مجموعہ مسائل کی جو ایک موضوع کے عوارض ذاتیہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں
اور ایک موضوع کے عوارض ذاتیہ کو بیان کرتے ہیں، ان کو علم کہا جاتا ہے۔ عوارض ذاتیہ کے بارے میں بھی ایک مختصر سا اشارہ، جیسا کہ آپ المنطق مرحوم مظفر کی جو کتاب ہے اس کے اندر پڑھ چکے ہیں، جس کو ذاتیہ باب برہان بھی کہا جاتا ہے، کہ جو محمول اپنے موضوع کے اوپر بغیر کسی واسطے کے حمل ہوتا ہو، یا موضوع کو کسی بھی قید یا تقید کی ضرورت نہ ہو تاکہ یہ محمول اس کے اوپر عارض ہو، اس کو عارض ذاتیہ کہا جاتا ہے، یا اس کو ذاتیہ باب برہان بھی کہا جاتا ہے۔ پس یہ عوارض ذاتیہ ایک موضوع کے محور میں، ایک موضوع کے ارد گرد جب بیان کیے جاتے ہیں، ایسے مجموعے کو علم کہتے ہیں۔ پس سب سے پہلے ہمیں واضح ہوا کہ جب بھی ہم علم کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، اصطلاح ہے جیسے علم فقہ، علم منطق، تو یہاں پر علم سے مراد یہ معنی ہوتا ہے، اور یہ اصطلاح یہاں پر مد نظر ہوتی ہے۔ اب وارد ہوتے ہیں کہ خود علم فلسفہ کون سا علم ہے، یا خود فلسفہ کیا علم ہے۔ اس مقام پر ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ فلسفہ کیا ہے، فلسفے کی ہوویت یا فلسفے کی کہیں ماہیت، وہ ماہیت کس نوعیت کی ہے۔ اس کے بعد اب جب آپ اصل علم فلسفہ کے بارے میں آپ کو علم کی اصطلاح معلوم ہوئی، اب ہم وارد ہوتے ہیں اگلے مرحلے میں کہ علم الفلسفہ کیا ہے۔ یہاں پر علم الفلسفہ کے بارے میں متعدد تعریفات کی گئی ہیں، کہ ان تعریفوں کے بارے میں پھر بحث ہوئی ہے۔ بعض نے کہا کہ آپ کی تعریف وہ جامع اور مانع نہیں ہے، آپ کی تعریف ایک مکمل تعریف نہیں ہے، اور اس میں تمام پہلوؤں کے بارے میں روشنی نہیں ڈالی گئی۔ اسی طرح بعض دوسرے علماء فلسفہ و حکماء نے بعض دیگر تعریفات پیش کی گئی ہیں۔ لہٰذا یہاں پر ہمارے سامنے علم فلسفہ کی متعدد تعریفات سامنے آتی ہیں۔ اس کے بعد علم فلسفہ کے بارے میں اس کلی نقشے میں جس چیز کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ موضوع علم فلسفہ کیا ہوتا ہے۔ جیسا کہ علم کی تعریف میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ علم وہ ہوتا ہے کہ جس میں مسائل ایک موضوع کے محور میں ہوتے ہیں، پس علم کا دار و مدار موضوع کے اوپر ہوتا ہے، علم کی اساس اور بنیاد موضوع ہوتی ہے۔ لہٰذا علم فلسفہ کا موضوع کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ وہیں پر آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا، جہاں پر مقدمے کے اندر علامہ طباطبائی اس مطلب کو ذکر فرماتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور مطلب روش فلسفی کیا ہے۔ علم فلسفہ کے اندر ہم کس روش سے استفادہ کریں گے، کس روش کو بروئے کار لائیں گے، اور کس روش سے عمل پیرا ہوتے ہوئے مسائل فلسفہ کو حل کرتے جائیں گے۔ پس روش فلسفی کیا روش ہوتی ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ایک اور مطلب جو فلسفہ کے بارے میں ہے، اور بالخصوص دیگر علوم کے بارے میں بھی آپ اس کو مطرح کر سکتے ہیں، بلکہ اس کو مقدمے کے اندر مطرح کرنا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو علم ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، جس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اس علم کا دیگر علوم کے ساتھ کیا رابطہ موجود ہے، اس علوم کے ہم سطح کون سے علوم قرار پاتے ہیں، اس علوم کے زیر مجموعہ یعنی اس علوم کے تحت کون سے علوم قرار پاتے ہیں، اور یہ علم ان سے بالاتر علم شمار ہوتا ہے، یا خود یہ علم کس مجموعہ علوم کے اندر واقع ہوتا ہے۔ اگر خود یہ علم ایک علم جزئی ہے، لہذا اس علم کا اپنے سے مافوق، اپنے سے بالاتر علوم کے ساتھ کس نوعیت کا ارتباط موجود ہے، یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ جیسا مثال کے طور پہ اگر کوئی طالب علم علم اصول پڑھ رہا ہو، اور علم اصول پر اس کی توجہ بھی ہو، لیکن اس کو معلوم نہ ہو کہ علم اصول کا علم فقہ کے ساتھ کیا ارتباط ہے، علم اصول کا علم منطق کے ساتھ کیا رابطہ موجود ہے، اسی طرح علم منطق کا علم فلسفہ کے ساتھ کیا رابطہ موجود ہے، یہ سارے روابط علوم اگر انسان کے لیے واضح نہ ہو اور انسان کو حل نہ ہو، اس صورت میں وہ اس علم کے اندر اس کو حیرت اور سرگردانی کا سامنا ہے۔ مثال کے طور پہ
اگر علم اصول میں یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا فقہ کے ساتھ کیا ارتباط موجود ہے، لہٰذا بہت ساری مباحث اصولی کے اندر وہ عالم، وہ طالب علم اپنے آپ کو حیرت کا شکار سمجھے گا، اس کو حیرت و سرگردانی ہوگی کہ کیوں اصولی اس بحث کے اندر، اس خاص موضوع کے اندر کیوں انہوں نے اس طریقے سے عمل کیا ہے، کیوں مثال کے طور پر رسائل کے اندر اس طریقے سے استدلال پیش کیا گیا ہے۔ اگر علم فقہ کا علم اصول کے ساتھ ارتباط معلوم نہ ہو، وہاں پر علم فقہ میں کیوں مباحث اس طرح سے پیش کی جا رہی ہیں، وہاں پر بھی حیرت اور سرگردانی کا شکار ہوا جاتا ہے۔ اسی طرح علم فلسفہ جو ہمارے مورد بحث ہے، جو مورد نظر ہے، اس کا بقیہ علوم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آیا علم فلسفہ کسی اور علم کے ذیل میں قرار پاتا ہے کہ جب تک وہ علم حل نہ ہو، جب تک اس علم کا موضوع ہمارے لیے ثابت نہ ہو، اس وقت تک علم فلسفہ کی نوبت نہیں آتی ہے؟ اگر علم فلسفہ خود ایک علوم کا سردار ہے، ایک علوم کے اوپر اصل قرار پاتا ہے، ایک علم کا منبع ہے، جب اس کے ذیل میں کون سے علوم واقع ہوتے ہیں، اگر فلسفے کے اندر کوئی تبدیلی رونما ہوتی ہے، یہ تبدیلی کس کس حد تک تاثیر گزار ہے، کہاں کہاں تک اس کا اثر ہوا جاتا ہے، لہٰذا اس کو بھی حل کرنا، اس کو بھی بیان کرنا، یہ اس علم کے بارے میں بصیرت اور معرفت میں اضافہ کرتا ہے۔ بس ایک اور موضوع وہ ہے کہ اس علم کا بقیہ علوم کے ساتھ کیا ارتباط موجود ہے، پس علم فلسفہ کا بقیہ علوم کے ساتھ کیا نسبت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ فلسفے کو ام العلوم کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی ہمیں فلسفے کی بقیہ علوم کے ساتھ نسبت معلوم ہوگی، یہیں پر ہمارے لیے واضح ہو جاتا ہے کہ فلسفے کو ام العلوم کیوں کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور مطلب، اس علم کا ایک طالب علم یا متعلم کی زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ علم کہاں کہاں فائدہ دیتا ہے؟ آیا ایک علم ہے جس کا تعلق صرف علمی زندگی تک ہی محدود ہے، یا یہ علم ہے کہ جو انسان کی علمی زندگی سے بڑھ کر عملی زندگی تک اس تاثیر ڈالتا ہے؟ یہاں پر ہدف سے ہٹ کر اس علم کا فائدہ، اس علم کی جو تاثیر ہے، اس کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے۔ خود علم فلسفے کا بقیہ علوم عقلیہ سے کیا فرق ہے؟ یعنی وہ علوم کہ جو روش عقلی کے ساتھ طے کیے جاتے ہیں، جن میں روش عقلی کو اعمال کیا جاتا ہے، جیسے علم منطق ہے، جیسے علم الکلام ہے، یا اور دیگر علوم ہیں، ان میں ان کے ساتھ علم فلسفے کا کیا ارتباط موجود ہے اور کیا تعلق موجود ہے؟ یہ علم فلسفے کی نسبت بقیہ علوم کے ساتھ، علم فلسفے کا ارتباط بقیہ علوم کے ساتھ اسی کے ذیل میں قرار پاتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک اور مطلب جس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ عموماً آپ نے اصطلاحات یہ سنی ہوں گی، فلسفہ اسلامی یا فلسفہ الہی یا فلسفہ مادی یا فلسفہ غربی۔ خب یہاں پر فلسفے کے اسلامی ہونے کا کیا مطلب؟ آیا کوئی علم اسلامی یا غیر اسلامی بھی ہو سکتا ہے؟ جیسا اسی کو آپ کے سامنے میں یوں اس مثال کے ساتھ پیش کروں، کیا علم النحو ایک علم اسلامی ہے یا ایک علم مادی ہے؟ کیا یہ سوال یہاں پہ مطرح کیا جا سکتا ہے؟ یا علم فزکس، آیا علم فزکس ایک اسلامی علم ہے یا ایک مادی علم ہے؟ کیا یہ سوال یہاں پر منطقی سوال ہے یا نہیں ایک بے بنیاد سوال ہے؟ پس یہ خود ایک موضوع ہے، ایک خود علم فلسفہ، یا اس کے بارے میں کہ فلسفہ اسلامی سے کیا مراد ہے، اور جو حکماء و ہمارے علماء و بزرگان فلسفہ اسلامی کی اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں، اس فلسفہ اسلامی سے کیا مراد ہے؟ کب کوئی فلسفہ اسلامی ہوتا ہے، اسی کے ذیل میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا کہ کیسے کوئی فلسفہ ایک اسلامیت پیدا کرتا ہے، اس کے اوپر اسلامی ہونے کا عنوان جو ہے وہ لاگو کیا جا سکتا ہے، اور فلسفے کے اسلامی ہونے کا معنی کیا ہے۔ یہیں پر ہمارے سامنے یہ موضوع بھی واضح ہوتا ہے اور کھلتا ہے کہ ایک علم کا تعلق دین کے ساتھ کس نوعیت کا ارتباط و کس نوعیت کا تعلق ہوتا ہے۔
آیا علم کا ارتباط دین کے ساتھ ایک ارتباط عقلی و منطقی ارتباط ہے یا نہیں؟ ایک محض ہم نے دو الگ الگ چیزوں کو جوڑ کر آپس میں ساتھ رکھا ہے. بس یہاں پر جو ہے وہ فلسفہ اسلامی و ارتباط فلسفہ بادین، اس کے موضوع کو جاننا ہمارے لیے یہ وضاحت کرے گا، یہ واضح کرے گا کہ خود فلسفہ ہماری زندگی میں کیا تاثیر رکھتا ہے. اس کے بعد اب ہم وارد ہوتے ہیں کہ فلسفہ کا ڈھانچہ کیا ہے، یعنی علم فلسفہ کی ساختار، علم فلسفے کا ایک نقشہ کس طریقے سے علم فلسفہ کے اندر وارد ہوتے، اس کے اندر مباحث میں داخل ہوا جاتا ہے، اور کس ترتیب کے ساتھ ایک بحث کے بعد دوسری بحث وارد ہوتی ہے. لہٰذا اس کو ساختار فلسفی یا اس کو ساختار علم فلسفہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ساختار بھی ایک ساختار منطقی، ایک ساختار عقلی ہوتی ہے جس کی اساس پر قواعد و قوانین فلسفہ کو ترتیب دیا جاتا ہے. اسی طرح مثال کے طور پہ آپ دیگر علوم میں وارد ہوتے ہیں، علم اصول، علم منطق. علم منطق کی ساختار کیا ہے؟ یہیں پہ سوال پیدا ہوتا ہے. کیوں پہلے تصورات کا باب آتا ہے پھر تصدیقات کا؟ تصورات کے باب کو کہا جاتا ہے معرف، تصدیقات کو جو ہے وہ باب الحجت کہا جاتا ہے. تصورات میں داخل ہونے سے پہلے کیوں کلیات خمس کو بطور مقدمہ قرار دیا جاتا ہے؟ کلیات خمس میں وارد ہونے سے پہلے کیوں باب الفاظ کو ذکر کیا جاتا ہے؟ خب آیا ان میں کوئی ترتیب ہے یا کوئی ترتیب نہیں ہے؟ اگر ہم چاہیں، کسی کا دل چاہے، وہ پہلے باب تصدیقات کو ذکر کرے، پھر باب الفاظ کو ذکر کرے، پھر باب قضایا، یعنی ترتیب کو تبدیل کر دے. یا نہیں، جو ترتیب ہے، یہ جو ساختار علم منطق ہے، یہ ساختار ایک ساختار منطقی و عقلی ہے. لہٰذا خود یہی سوال علم اصول کے بارے میں، پہلے اصول کے اندر یہ مباحث کیوں ذکر کی جاتی ہیں، پھر یہ بحث کیوں آتی ہے، اس کے بعد مباحث کا جو ڈھانچہ ہے، ساختار ہے، وہ کس طرح سے ہوتا ہے، کیوں اصول عملیہ کو بعد میں ذکر کیا جاتا ہے، سب سے پہلے کیوں مثال کے طور پہ مباحث الفاظ جو اصول کے اندر اس کی خاص مباحث الفاظ، اصالت الظہور، اصالت، دیگر جو اصالت کی ابحاث ہیں، یہ پہلے کیوں ذکر کی جاتی ہیں. اسی طرح عقل، مباحث عقلیہ، ان کا مقام اس ساختار کے اندر کہاں بنتا ہے، اور اسی ترتیب کے ساتھ ساتھ بقیہ مباحث اس ایک ڈھانچے کے اندر اپنا معنی پیدا کرتی ہیں کہ اگر یہ ڈھانچہ، یہ ساختار، یہ نظام اور یہ نقشہ شروع میں ایک طالب علم کے ہاتھ میں نہ ہو، اس کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ یہ مباحث کی ترتیب کیوں جو ہے وہ اس طریقے سے چل رہی ہے. موجودہ ساختار کیا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے. اور اس کے علاوہ ایک چیز جو طالب علم کوئی بھی اپنے اس علم کے اندر وارد ہو رہا ہوتا ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ مطلوبہ ساختار کیا ہے. ہزاروں سال سے علماء اس علم کے بارے میں کام کرتے آ رہے ہیں اور انہوں نے یہ مراحل طے کرنی ہے، لیکن ساتھ انہوں نے ہی نشاندہی کی ہے کہ جہاں تک ہم پہنچے ہیں مطلوب اس سے آگے ہے. یعنی ایک ہدف جس کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ ہدف آگے ہے، لیکن ہم اپنی استطاعت اور جو گزشتہ علماء کی زحمات ہیں ان کی اساس پر ابھی اس مرحلے تک پہنچے ہیں، لیکن ہمارا ہدف اس سے آگے ہے. اس ہدف کو حاصل کرنا، اس ہدف کو تحصیل کرنا، وہ ہمارا مطلوب ہے. بس اسی طرح علم فلسفہ کی ساختار کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ایک ساختار موجود ہے، لیکن ایک ساختار مطلوب ہے کہ ہر فیلسوف اس ساختار تک پہنچنا چاہتا ہے. اس کے بعد ایک اور جو سوال ہے وہ ہے مکاتب مختلف فلسفی کون سے ہوتے ہیں، کہ ہر علم کے اندر بعض مکاتب ہوتے ہیں. اصول کے اندر بھی بعض مکاتب ہیں، علم منطق کے اندر مکاتب موجود ہیں، علم نحو کے اندر مکاتب، ایک مکتب بصری ہے، ایک مکتب سیبوہ ہے، ایک مکتب اخفش ہے، ایک مکتب کوفی ہے. یہ مکاتب مختلف فلسفی، ان کو نحوی جن کو آپ نے علم النحو کے اندر، اس کو اس علم سے پہلے، اس علم میں وارد ہونے سے پہلے اس کے بارے میں ایک اجمالی معرفت، ایک مختصر معرفت ہونا ضروری ہے.
اسی طرح علم فلسفہ کے اندر کون سے مکاتب موجود ہیں، ان مکاتب کو جاننا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ ایک اجمالی طور پہ یا کلی طور پہ اس علم کا جو ہے وہ جائزہ لیا ہم نے۔ کسی بھی علم کے بارے میں یہ سوالات ایک طالب علم کا حق ہے اور طالب علم کو مطالبہ کرنا چاہیے، ان سوالات کی جستجو میں رہنا چاہیے۔ ایک اور مطلب جو یہیں پہ اضافہ کرنا ضروری ہے وہ ہے تاریخ علم۔ اس علم کی تاریخ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ عموماً تاریخی مباحث کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی، بالخصوص اگر علم کی تاریخ ہے اس کے بارے میں انتہائی حساسیت اور انتہائی اہمیت کا اظہار کرنا چاہیے، اس کو طلب کرنا چاہیے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ تاریخ علم کیا ہے۔ یہاں پر تاریخ علم کے بارے میں انشاءاللہ جب وارد ہوں گے تو کچھ جو مسائل ہیں وہ تاریخ علم کے بارے میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے۔ اس کے بعد ایک اور اہم جو موضوع ہے جو اس علم میں داخل ہونے سے پہلے جاننا ضروری ہے وہ اس علم کی برجستہ شخصیات ہیں۔ اس علم کی برجستہ شخصیات، تاریخی لحاظ سے یہ علم کس شخصیت نے سب سے پہلے تدوین کیا، اس کے بعد اگلی شخصیت نے کس طریقے سے اس علم کے اندر اضافہ کیا۔ لہٰذا اس علم کے جیسا کہ ہر علم کے اندر بے تحاشا علماء ہوتے ہیں، بے تحاشا مدرسین ہوتے ہیں، لیکن اس علم کا جو بنیادی ڈھانچہ تشکیل دینے والی شخصیات ہوتی ہیں وہ ہمیشہ بعض شخصیات ہوتی ہیں، انگشت شمار شخصیات ہوتی ہیں جو اس علم کی برجستہ شخصیات قرار پاتی ہیں۔ لہٰذا اس علم کی برجستہ شخصیات کو جاننا یہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس علم کا جب ڈھانچہ اور اس علم کے بارے میں نگاہ کلی ڈالتے ہوئے یہ مباحث جب ایک طالب علم جان لیتا ہے، پھر اس کے بعد نوبت آتی ہے کتاب جو ہمارے مد نظر ہے اس کتاب کے بارے میں ایک کلی نگاہ، یعنی خود ایک کتاب کے بارے میں کلی نگاہ۔ مثال کے طور پہ ابھی ہم کتاب بدایت الحکمہ کی خدمت میں بیٹھے ہیں اور اس کتاب سے اپنا توشہ علمی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کتاب بدایت الحکمہ کے مؤلف کون ہیں، مصنف کون ہیں، ان کا تاریخچہ علمی کیا ہے، انہوں نے کیا مدارج و کیا مطالب علمی طے کیے ہیں، انہوں نے کن اساتید کی خدمت میں تلمذ حاصل کیا ہے۔ جب یہ کتاب لکھی ان کے سامنے کون کون سی کتابیں موجود تھیں، یعنی انہوں نے کس کتاب پر نگاہ ڈالتے ہوئے، کس کتاب کو محور کار قرار دیتے ہوئے، کس کتاب کو اپنا جو ہے وہ محور قرار دیتے ہوئے اس کی اساس پر کتاب بدایت الحکمت لکھی ہے۔ یا اگر انہوں نے بعض جگہوں پر اس کتاب سے اعراض کیا، کیوں انہوں نے اس کتاب کی ترتیب کے مطابق ان جگہوں پر عمل نہیں کیا۔ خود ایک کتاب بدایت الحکمہ، اس کے بارے میں جو اس کے ہمسط کتابیں کون سی، جیسا کہ ہر علم کے اندر یوں ہوتا ہے کہ ایک کتاب وہ متن درسی قرار پاتی ہے، یعنی اس کے مطابق درس دیے جاتے ہیں، محور درسی ہوتی ہے۔ بعض دیگر کتب ان کو پڑھنے، استاد کی خدمت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ طالب علم ان کو حوالے کے طور پہ ان پہ خود رجوع کرتا ہے، جن کو کتابیں آپ حوالئی کا نام دے سکتے ہیں، جن کو ریفرنس بک بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی طالب علم خود مطالعات میں، خود اپنے دیگر اوقات میں اس کتاب کے مطالب کی اساس پر دیگر کتابیں بھی حل کر سکتا ہے، چونکہ ایک علم کے بارے میں بے تحاشا برجستہ کتابیں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر ہر کتاب کو بطور درسی طالب علم، شاگرد، استاد کی خدمت میں پڑھے، ایک عمر کا بڑا حصہ چاہیے۔ لہٰذا ایک ایسی روش کہ آپ ایک کتاب کو محور قرار دیں، ایک کتاب کو مرکزیت کی سطح پہ رکھیں، مرکز قرار دیں، اور اس کے بعد اسی کی جو ہمسط کتابیں ہیں جن کے اندر اسی کتاب کے لیول، اسی کتاب کی سطح کے مطابق مباحث کو پیش کیا گیا ہے، وہاں کی طرف خود طالب علم رجوع کرتا ہے، اور جہاں استاد اہم سمجھتا ہے وہاں پہ طالب علم کو جو ہے وہ اشارے اور کنایے کے ذریعے سے ان کو بیان کرتا ہے، ان کو بتاتا ہے کہ یہ
جگہوں پہ آپ نے حتماً رجوع کرے، ورنہ یہ کتاب صحیح طور پہ حل نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ جاننا کہ اس کتاب کی ہمسط کتابیں کون سی ہیں، اس کتاب کے بعد کون سی کتابوں کا مرحلہ آتا ہے، کن کتابوں میں وارد اور داخل ہونا چاہیے، یہ بھی جاننا اس علم سے پہلے، اس کتاب میں داخل ہونے سے پہلے ضروری ہے۔ اس کتاب بدایت الحکمہ کی شروحات کون سی لکھی گئی، ان شروحات کی جانب رجوع کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، یہ ساری کی ساری مباحث بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ اس کے بعد ایک اور جو علم فلسفہ میں وارد ہونے سے پہلے ایک مقدماتی بحث آپ اس کو قرار دیں، وہ یہ ہے کہ ابھی ہم اس کتاب کے ساتھ مشغول ہیں، اس کتاب کو پڑھنے کے میں مشغول ہیں۔ اس کتاب کے درس کے ساتھ ساتھ کون سے ایسے کام، ایسے امور انجام دینے چاہیے جن کو انجام دیے بغیر یہ کتاب درست طور پہ حل نہیں ہوتی۔ لہٰذا اگر وہ کام، جیسا کہ علماء کی و اساتید کی قدیم سے روش تھی کہ ساتھ ساتھ مطالعے کے اوپر جو ہے وہ تاکید کرتے تھے، مباحثہ سنت حوزوی کا ایک شاکلہ اور ایک بہت ہی اہم رکن رکین ہے کہ مباحثے کے بغیر اساتید وہ تاکید کرتے ہیں کہ مباحث آپ کو حل نہیں ہوں گی، یہ موضوعات، یہ مسائل آپ کو حل نہیں ہوں گے۔ لہٰذا مباحثہ بہت اہمیت کا حامل، یا تفصیل کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ اس کو بھی جاننا کہ اس کتاب کے ساتھ ساتھ بعض علوم ایسے نہیں ہیں ان کو مباحثے کی ضرورت نہیں ہوتی، بعض علوم صرف کلاس میں آپ شرکت کریں اسی سے حل ہو جاتے ہیں، لیکن بعض علوم کو حل کرنے کے لیے، ان کو ہضم کرنے کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے، اپنی جان، اپنے نفس کا حصہ بنانے کے لیے کچھ مراحل کے اندر کام انجام دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جس کو مقدمے کے اندر آپ کی خدمت میں آج عرض کرتے ہیں، اور اپنے مقام پہ جب ان مقدمات کو، یہ بھی فہرست ذکر کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی بعض جو ہے وہ جلسات کے اندر، بعض جو ہے وہ دروس کے اندر انہی مقدمات پہ روشنی ڈالی جائے گی، اور اس کے بعد پھر کتاب میں وارد ہوں گے اور کتاب کی آپ کی خدمت کے اندر اس کتاب سے اپنا جو توشہ علمی ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ اس علم میں داخل ہونے سے پہلے مقدماتی علوم کون سے جن کو حاصل کرنا ضروری ہے، یعنی آیا اس علم سے پہلے بھی کوئی علم ہے جس کو جاننا، جس کو پڑھنا ضروری ہے یا نہیں، براہ راست اس علم میں وارد ہوا جا سکتا ہے۔ جیسے علم فقہ میں داخل ہونے سے پہلے علم اصول پڑھنا ضروری ہے، علم اصول میں داخل ہونے سے پہلے علم منطق، ایک منطق کا کلی جو حصہ ہے اس کو پڑھنا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح علم فلسفہ میں جو ایک علم ہے، ایک مستقل علم ہے، اس میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے، ہمیں کن علوم مقدماتی کو حل کرنے کی ضرورت ہے، یہ بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ مقدمات صحیح طور پہ حل نہیں ہوئے، اس صورت میں ہمارے پاس راہ حل کیا ہونا چاہیے؟ آیا پہلے ان مقدمات کو حل کریں پھر فلسفے کی خدمت میں آئیں، یا ساتھ ساتھ بعض علوم ایسے ہیں کہ اگر ان کو فلسفے کے ساتھ ساتھ بھی آدمی حل کرے، طالب علم حل کرے، تو وہ علوم اپنی ان میں جو کمی بیشی رہ گئی ہے وہ حل ہو جاتی ہے۔ یہ ایک اہم نقطہ۔ اس کے بعد ایک اور مطلب جو آخری مطلب کے طور پہ آپ کی خدمت میں اس درس کے اندر کہ انشاءاللہ تعالی اپنی مقام پر اس کو بھی مختصر سی وضاحت کی جائے گی، اور وہ یہ ہے علم فلسفے کا ہمارے معاشرے کے ساتھ، بالخصوص چونکہ مد نظر اردو زبان معاشرہ ہے، اردو زبان طالب علم و اردو زبان جو ہے وہ مجمع ہے، ان کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، اس کو بھی جاننا ضروری ہے۔ یہ ایک علم محض ایک خشک علمی علم ہے جس کا معاشرے کے ساتھ کوئی ارتباط نہیں ہے یا نہیں، یہ ایک ایسا علم ہے کہ جو معاشرے کی سطح تک آتا ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ یہ علم وہ علم ہے کہ جو لوگوں کے عقائد، ان کے اصول دین، ان کے بنیادی عقائد جن کے اوپر ان کی آخرت کا دار و مدار ہے، یہ علم ان ساری چیزوں کو
تامین کرتا ہے. یہ علم ان ساری چیزوں کو ان ساری چیزوں کا مدافع ہے. یہ علم ایک ایسی حالت رکھتا ہے کہ ہر ایک انسان، بالخصوص اگر انسان نہ کہیں ہر ایک مسلمان، وہ اس علم کے بغیر نہیں رہ سکتا. بلکہ انشاءاللہ آئندہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ علم فلسفہ اساساً ایک ایسا علم ہے کہ کوئی بھی انسان وہ اس علم کے بغیر اپنی زندگی نہیں گزار سکتا، اگرچہ وہ اس علم کی طرف تفصیلی طور پہ توجہ نہیں رکھتا. جیسا منطق کے شروع میں بھی کہا جاتا تھا کہ منطق دو طرح کی ہے، ایک منطق ارتکازی ہے، ایک منطق تدوینی یا ایک منطق تفصیلی ہے. کہ منطق ارتکازی کیا ہوتی ہے؟ جس کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں. آپ بازار جاتے ہیں، آپ بہت ساری چیزیں دیکھ کے جو رد عمل، اگرچہ آپ نے منطق نہ بھی پڑھی ہو، لیکن عوام الناس کے اوپر جب غور و فکر کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ بھی منطقی قواعد کی اساس پر جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرتے ہیں. اسی طرح فلسفہ آیا اس طرح کا علم ہے کہ ایک فلسفہ ارتکازی ہے جس کی اساس پہ ہر انسان زندگی گزار رہا ہے. اور انشاءاللہ جیسا کہ علامہ طباطبائی اپنے مقدمے کے اندر، جو بہت ہی عالیشان مقدمہ ہے، اس میں یہی کہتے ہیں کہ کوئی بھی انسان اس فلسفے کے بغیر، اس نگاہ فلسفی کے بغیر اصلاً زندگی نہیں گزار سکتا. لہٰذا اس علم کا ہمارے معاشرے کے ساتھ کیا ارتباط ہے، بالخصوص اردو زبان معاشرہ اور بالخصوص مسلمان معاشرے کے ساتھ اس علم کا کیا ارتباط ہے، اس علم کی کیا اہمیت ہے، اور کیوں یہ علم ان معاشروں کے اندر رائج کرنا چاہیے، یہ علم ان معاشروں کے اندر پھیلانا چاہیے، باقاعدہ اس کی تدریس اور اس علم کی جانب توجہ دینی چاہیے. اس علم کا یونیورسٹیز کی فضا کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس علم کا سیاست کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس علم کا دیگر علوم عملی کے ساتھ کیا تعلق ہے. بس موجودہ ہمارا جو معاشرہ ہے اور مخاطبین کا جو معاشرہ ہے، بالخصوص اردو زبان معاشرہ، اس کے ساتھ یہ علم کیا ارتباط رکھتا ہے، یہ ایک اور مقدمہ ہے کہ جو ہمیں یہ بتائے گا کہ آیا کوئی انسان اس علم کے اندر اپنی عمر کو صرف کرے یا نہ کرے، اس علم کو تحصیل کرنے میں اپنی زندگی خرچ کرے یا نہ کرے، یا جیسے بعض چیزیں وہ اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہوتی لیکن ہم اپنی زندگیاں ان کے اوپر لگا دیتے ہیں. ان مقدمات کو جب بطور اختصار آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا، اس کے بعد سے انشاءاللہ ہم کتاب بدایت الحکمہ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ کی فرمائشات اور انہوں نے جو مطالب جس ترتیب کے ساتھ ذکر کی ہیں ان مطالب کو پیش کیا جائے گا. وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.